بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی آرمی کے اس لیول کے آفیسر کو، کور کمانڈر کو یا اس طرح کے عہدوں پر رہنے والے کو اتنا زیادہ، اتنی بے دردی سے نشانہ نہیں بنایا گیا ہوگا جتنا جنرل فیض حمید کو بنایا گیا۔ اور آپ دیکھیے یہ سلسلہ پچھلے کافی عرصے سے جاری تھا اور بہت دفعہ باقاعدہ نام لے کر جنرل فیض حمید پر تنقید کی گئی اور ایسی ایسی باتیں کی گئیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جلسے جلوسوں میں بھی ایسے ایسے الزامات لگائے گئے کہ گھر تک جناب عورتوں کی باتیں بتا دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا۔ مریم نواز صاحبہ، ابھی حال ہی میں زرداری صاحب نے کیا کچھ کہا کہ جی کھڈے لائن لگایا ہوا ہے۔ وہ جس کو آپ نے کہا کہ اس کو کھڈے لائن لگایا ہوا ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے۔ اور ابھی جو بہت بڑی خبر آئی ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ ایک طرف تو محمد میں ایک بہت بڑی دہشت گردی کی کوشش کو ناکام بنایا گیا ہے اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس میں 9 دہشت گرد گرفتار کیے گئے۔ 9 دہشت گرد محمد میں کلدم ٹی ٹی پی کے 9 دہشت گرد گرفتار کیے گئے، بھاری تعداد میں بارود بھی ان سے برآمد ہوا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، دوسری طرف جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور، سابق ڈی جی آئی ایس آئی کابل میں ہیں اور آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کے دورے پر ہیں اور اس حوالے سے خبریں آ رہی ہیں افغانستان سے۔ بلال سروری ہیں، یہ بھی وہاں کے صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں فیض حمید ہیڈ آف پشاور آرمی کارپس کمانڈ along with his delegation has arrived in Serena Hotel in Kabul for negotiations with TTP۔ اسی طرح سے ایاز گل ہیں، یہ بھی سینئر صحافی ہیں، یہ کہتے ہیں Pakistan Army's Lieutenant General Faiz Hameed has travelled to Afghanistan for renewed talks with TTP envoys, with the Taliban government acting as mediator, militant and official sources in Kabul confirmed to VOA۔ اچھا جی، حمید حیدری ہیں، پاکستان فارمر آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید اینڈ کرنٹ ہیڈ آف پشاور آرمی کارپس کمانڈ یعنی کور کمانڈر جو ہیں وہ along with his delegation has arrived in Serena Hotel in Kabul for negotiations with TTP۔ اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہ فیض حمید جس پر مریم صاحبہ نے ابھی حال ہی میں، زرداری صاحب نے، دیگر لوگوں نے تنقید کی، وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اس ملک کو محفوظ بنانے کے لیے افغانستان میں موجود ہیں اور افغانستان میں وہ جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کو محفوظ بنانے کے رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ آپریشنز بھی جاری ہیں، جس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا کہ 9 دہشت گرد محمد سے گرفتار کیے گئے ہیں۔ ابھی حال ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 دہشت گردوں کو جو ماسٹر مائنڈ بھی جن میں تھا اور وہ بھی داعش سے اس کا تعلق تھا، جس نے کچھ عرصہ سالدار میں دھماکہ کروایا تھا، خودکش دھماکہ، اسی طرح ایک اور خودکش حملہ کو لے جا رہا تھا چرچ میں دھماکے کے لیے، جو بڑا خطرناک ہو سکتا تھا، اس کو بھی مار دیا گیا، دونوں کو۔ اس میں اور اس میں وہ ہینڈلر بھی تھا، جو کمانڈر کہہ لیں، جو ماسٹر مائنڈ تھا، وہ بھی مارا گیا ہے، جو اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کروا رہا تھا۔ اور چار سالدار میں ہی، جامع مسجد میں ہی 60 لوگ شہید ہوئے تھے اور 200 زخمی ہوئے تھے۔ اب آپ سوچیے کہ 9 یہ جو دہشت گرد گرفتار ہوئے ہیں، ان سے اور کیا کچھ پتہ چل سکے گا اور کتنی کارروائیوں کو ناکام بنایا جا سکے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیے کہ جب فیض حمید صاحب آئی ایس آئی کے سربراہ تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو اس وقت بھی ان کی ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی کابل میں، افغانستان میں، اور پھر بڑی بھارت کو بھی آگ لگی تھی، بڑی باتیں کی گئی تھیں اور اس وقت بھی ان کا جو بیان سامنے آیا تھا وہ یہ تھا کہ جی ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے۔ اور کس طرح سے پھر ان کا کردار رہا، 20 سال امریکہ نے یہاں پر تباہی مچائی اس خطے میں، اور پھر یہ ان کے کریڈٹ پر جاتا ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں ہوا کہ پھر آخرکار امریکہ اس علاقے سے نکل گیا، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ دوبارہ سے یہاں پر کچھ بیسز لینا چاہتا تھا پاکستان میں، اور یہ بات بھی ہوئی اور اس طرح کی خبریں بھی چلیں، اور پھر عمران خان صاحب نے جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب اس طرح کہتے ہیں ان کے خلاف سازش شروع ہو گئی، وہ حالات بھی سامنے رہے۔ تو آپ دیکھیے کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ عرصہ پہلے جنرل سیٹی صاحب نے کہا کہ جی ابھی بھی پشاور سے معاملات چلائے جا رہے ہیں، صحافیوں کو یہ کہا جا رہا ہے، وہ کہا جا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اصل میں فیض حمید کیا کردار ادا کر رہے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہے، جو ثبوت ہے، جو حقیقت ہے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں کہ وہاں پر وہ پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے ایک راستہ دے رہے ہیں کہ اب وہ افغانستان میں ہے، تو افغان طالبان بھی اس میں میڈیٹ کر رہے ہیں۔ پہلے ہی بھی بات ہوئی تھی کہ جی پاکستان کے خلاف سرزمین کسی کی، یعنی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، یہ افغان طالبان کے ساتھ یہ ایک ایگریمنٹ تھا،
بار بار ان کو یہ چیز کہی گئی. اب انہی چیزوں کو فائنلائز کرنے کے لیے لگ رہا ہے کہ فیض حمید صاحب وہاں پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس سے بھی نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے. انہوں نے بار بار انٹرویو میں اس چیز کا حوالہ دیا کہ میری تو کبھی سوچ بھی نہیں تھی کہ جی میں نے کوئی ایسا فیصلہ کرنا ہے جی فیض حمید ہی آرمی چیف ہوں گے. ہاں وہ کچھ عرصے تک ان کو DGISI کی پوسٹ پر اس لیے مزید رکھنا چاہتے تھے کہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی نازک ہے اور وہ کسی حد تک کچھ سنبھل جائے. ابھی بھی دیکھیں آپ کہ اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید صاحب اب بھی اپوزیشن ہے, جن کو کہا گیا کھڈے لائن ہے, جی کھڈے لائن ہے, وہی کھڈے لائن جس کو کہہ رہے ہیں آپ, وہ شخص کیا کر رہا ہے, وہ سب سے اہم لائن پر جا کر پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے بات چیت کر رہا ہے, وہاں پر جناب معاملات کو طے کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ فیض حمید صاحب نہ صرف یہ کہ امپورٹنٹ ہے, جس طرح DGISPR کی طرف سے پھر اسٹیٹمنٹ آئی کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے, تشویش کی بات ہے کہ کس طرح سے آرمی کے اس رینک کے آفیسر کو, پھر پشاور کی جو کور ہے اس کی بڑی قربانیاں ہیں, اور فیض حمید صاحب ایک پروفیشنل آدمی ہیں, کس طرح سے انہوں نے ملک کو سرو کیا ہے, بڑے بہترین ہیں, ان کا کردار بڑا بہترین رہا ہے. یہ ISPR نے پھر یہ کہا, باقاعدہ فوج کے ترجمان کی طرف سے ہی فوج کا یہ بیان آیا. اور خیر اس وقت تو زرداری صاحب نے کہا جی اس کی وضاحت بھی دے دی کہ جی وہ مجھے نہیں کہنا چاہیے وہ, لیکن مریم صاحبہ نہیں پیچھے ہٹی. مریم صاحبہ نے نام لے کر کہا کہ جی جب وہ ہٹے تو کرسی ہل گئی عمران خان کی, حتیٰ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دیتی رہی ہیں ان میں فیض حمید کا نام لے لے کر الزامات لگاتی رہی ہیں. تو یہ ہے جناب, جب آپ اپنے سپاہیوں کو, جب آپ اپنے مجاہدوں کو, اپنے غازیوں کو اس طرح سے الزام دیں گے اور پھر ان کا کردار دیکھیے کہ وہ اسی جگہ پر, اسی محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں, ملک کو محفوظ بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یہ ان کا کردار ہے. یہ وہ فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور پھر یہ بات کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہوتے رہے اس میں کس طرح سے ان کو قریب لانے میں, ایک سیٹلمنٹ کروانے میں کس کا کردار رہا, تو یہ بھی پتہ, کئی سالوں سے وہ اس کام پر کام کر رہے. تو ظاہر ہے کہ پھر ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ایک ریپوٹیشن بن چکی ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ معاملہ طے کرنا, کہتے ہیں ہاں بھائی اسی نے جناب یہ امریکہ کے ساتھ معاملہ طے کیے گئے. تو آج وہ اگر جا رہے ہیں افغانستان تو پھر یہ ایک ان کا ایک کردار ماضی کا نظر آتا ہے, ان کی ساکھ نظر آتی ہے. پھر یہ کہ جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے وہ بھی افغانستان کے ساتھ لگتا ہے بارڈر ہے, تو یہ بھی ایک ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ان کا کور کمانڈر ہونا کم از کم پشاور کا, یہ بھی ایک بڑا اہم پہلو رہا کہ وہاں پر وہ ہوں اور جا کر وہ ان مذاکرات کو آگے بڑھائیں, معاملات کو آگے بڑھائیں اور پاکستان کو محفوظ بنانے کریں. دوسری طرف افسوس کی بات ہے کہ حکومتوں کی, جو موجودہ حکومت ہے اس کی سوچ کیا ہے, اپنی حکومت بچانے کے لیے, سیاست بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا, اور روز ایک نئے الزامات, ان کی وہی سیاست چل رہی ہے, عمران خان نے کہہ دیا وہ کر دیا. جبکہ کتنی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ کراچی میں آپ دیکھیے کہ پھر ایک دھماکہ ہو گیا ہے. اب اس وقت زرداری صاحب اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آگے کیا کرنا ہے, کیا کراچی کی طرف, سندھ کی طرف ان کی سوچ نہیں ہے, سندھ میں خشک سالی نظر آ رہی ہے. ایک اور یعنی پہلے ہم نے چائنیز پروفیسرز کو دیکھا, نشانہ بنایا گیا, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر ایک اور دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, اس میں بھی شہادتیں ہوتی ہیں, لوگ جاں بحق ہوتے ہیں, اور ایک دہشت گرد تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی, اور پھر کیا ہوتا ہے جی ہم نہیں کریں گے, نوٹس لے لیا ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے. اب ایک اور دھماکہ ہو گیا ہے کراچی میں, اور اس میں بھی اطلاعات یہ ہیں کہ جی اس میں بھی لوگ شہید ہوئے ہیں, کم از کم ایک کا میں نے دیکھا خاتون کا, وہ جاں بحق ہوئیں, اور تقریباً 8-10 لوگ زخمی ہوں کی اطلاعات جب تک میں ویڈیو بنا رہا ہوں تب تک یہ اطلاعات تھیں. تو یہ حکومتوں کی کس طرف توجہ ہے آپ سوچئے ذرا, صرف اقتدار, سیاست اور بندر بانٹ. اور میں دیکھ رہا تھا ویڈیو آ رہی ہے کہ جناب تصاویر آ رہی ہیں کہ کس طرح نوکریاں آپ جناب سرکاری طور پر جو وزارت ملی ہے اس میں زیادہ زیادہ اپنے کارکن بھرتی کر لو, اس طرف توجہ ہے. ملک کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف آپ کی توجہ خوب ہوتی ہے, ان کے خلاف بات کرنے کے لیے آپ ضرور آگے ہوتے ہیں. اور جناب اب میں آپ کو بس جلدی سے اس کی تفصیل بتا دیتا ہوں کہ محکمہ انسداد دہشت گردی مردان ریجن نے محمد ایجنسی میں کالعدم تنظیم TTP کے 9 دہشت گردوں کو گرفتار کر کے دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنایا ہے. اور ان میں جناب مجرم اشتہاری محب اللہ, احسان اللہ دہشت گردی کے اہم مقدمات میں CTD مردان ریجن کو مطلوب تھے. اور خفیہ اطلاع ملی, اب یہ خفیہ اطلاع ملی ہے کہ ضلع محمد میں دہشت گرد تشکیل کی صورت میں موجود ہیں. ملزمان کے قبضے سے 2 عدد خود کو جیکٹ, 1 عدد کلاشنکوف, 3 عدد میگزین, 1 پستول 9mm اور 2 عدد ہینڈ گرنیڈ, 9 عدد راکٹ لانچر کے گولے اور بارودی مواد ملا. اور زیر حراست دہشت گردوں کی شناخت محب اللہ, احسان اللہ, افتخار, سمیع اللہ, عرفان, عصمت اللہ, فرحاد علی, اشتیاق اور عبدالرزاق شامل ہیں. اس کے علاوہ امید ظاہر کی گئی ہے کہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش جاری ہے, جن سے مزید اہم انکشافات متوقع ہیں. تو جناب یہ ہے اصل
فیض حمید کی کارکردگی، یہ ہے حقیقت جو وہ کر رہے ہیں۔ باقی آپ دیکھتے ہیں جی وہ نجم سیٹھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، آرمی کے ڈسپلن میں آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اس طرح سیاست میں اب کردار ادا کر رہے ہوں گے، یہ سب کر رہے ہوں گے، یہ کام کر رہے ہوں گے، جو کر رہے ہیں، جو فیکٹس ہیں، جو بندہ اس طرح سے فرنٹ لائن پہ ہو، کیا وہ اس کی توجہ سیاست کی طرف ہوگی؟ یا اتنے اہم ٹاسک جو ہے وہ نبھا رہا ہے؟ تو ہمیں ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور ہمارے جتنے بھی فوجی جوان ہیں جو اس طرح سے اپنے ملک کی قربانیاں دے رہے ہیں، ملک کو محفوظ بنانے کے کام کر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔